بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز تہجد کا صحیح وقت کون سا ہے اور نماز تہجد میں ایسی کون سی غلطی ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں؟ تو یاد رکھیں کہ نماز تہجد ایک نفل عبادت ہے جو رات کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ نماز انتہائی فضیلت والی ہے اور اللہ تعالیٰ کے خاص قرب کا ذریعہ ہے۔ نماز تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اور فجر کی اذان سے پہلے تک رہتا ہے۔ البتہ سب سے افضل وقت رات کے آخری تہائی حصہ میں ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟ دیکھیں، یہ حدیث پاک متفقن علیہ حدیث ہے۔ یاد رکھیں، متفقن علیہ حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جو صحیح بخاری میں بھی ہو اور صحیح مسلم میں بھی ہو۔ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ تہجد کا سب سے افضل وقت رات کے آخری تہائی حصہ میں ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ تہجد کی نماز میں سب سے عام غلطی جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نماز عشاء کے فوراً بعد کچھ نوافل پڑھ کر سو جاتے ہیں اور اسے ہی تہجد سمجھتے ہیں، حالانکہ اصل تہجد وہ ہے جو نیند کے بعد اٹھ کر ادا کی جائے۔ یاد رکھیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ رات کے درمیانی حصے میں جاگتے اور لمبی لمبی رکعات کے ساتھ تہجد پڑھتے تھے اور پھر وتر پڑھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص رات کے وقت جاگ کر تہجد پڑھنا چاہے تو سب سے پہلے 2 ہلکی رکعات ادا کرے تاکہ شیطان کے اثرات دور ہو جائیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث واضح دلیل ہے اور واضح کرتی ہے کہ تہجد نیند کے بعد اٹھ کر پڑھنا افضل ہے، نہ کہ صرف عشاء کے فوراً بعد چند نوافل پڑھ لینا۔ یاد رکھیں کہ تہجد پڑھنے کا بہترین جو وقت ہے، اس کو جاننے کے لیے ہم رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ سب سے پہلا وقت عشاء کے بعد سے رات کے 1/3 حصہ تک ہے، دوسرا حصہ آدھی رات کے بعد کا وقت ہے، اور تیسرا اور آخری حصہ فجر سے پہلے کا وقت ہے۔ تو یاد رکھیں کہ سب سے افضل وقت تیسرا اور آخری حصہ ہے، کیونکہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو نماز تہجد ہے ایک عظیم نفل عبادت ہے جو رات کے آخری تہائی حصے میں افضل ہے۔ اس نماز کو نیند کے بعد اٹھ کر ادا کرنا بہتر ہے، نہ کہ صرف عشاء کے فوراً بعد۔ دیکھیں، اس سلسلے میں اگر آپ تہجد کی نماز کو اپنی عادت بنا لیں تو اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے، جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے
کہ تم قیام اللیل یعنی تہجد کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت رہی ہے، یہ تمہیں اللہ کے قریب کرے گی، تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گی اور برائیوں سے روکے گی۔ اللہ ہمیں تہجد کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عارضی اور فانی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر ہم جتنا بھی ہم سے ہو سکے ہمیں اپنی زندگی قرآن اور حدیث کی جو سنہری تعلیمات ہیں ان کے مطابق گزارنے کی پوری صحیح اور کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ جس کے کرنے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہو سکتے ہیں، اور یقیناً جو خوش نصیب نماز تہجد ادا کرتا ہے اور اس وقت اللہ کے حضور پیش ہو کر گریہ و بکا کرتا ہے، اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اور پھر اپنے ہاتھوں کو اس کے حضور بلند کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ ریزیاں کرتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بہت محبوب ہے اور پسند ہے۔ اور یہ جو نماز ہے، اگرچہ یہ نماز نفل نماز ہے، لیکن یہ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، یا جتنے بھی اولیاء کرام عام ہیں، وہ اس نماز کا پورا اہتمام کرتے تھے۔ یقیناً اگر ہم بھی اپنی زندگی میں بہتری لائیں اور اپنی مشکلات، مصائب و آلام، دکھوں، دردوں اور تکالیف کو اللہ کے حضور پیش کر کے ان میں کمی کی یا ان سے نجات کی درخواست کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ رؤوف و رحیم ہے، وہ ضرور ہم پہ کرم کرے گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نماز استقامت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمت بھی عطا فرمائے۔ یہ نماز ادا کر کے ہم قرآن و حدیث میں جو اس کی فضیلت آئی ہے ہم اس سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں، اور ہم اولیاء کرام اور ہمارے جو بڑے تھے ان کے نقش قدم پر بھی چل سکتے ہیں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔